برادران اسلام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اس مختصر سے وقت کے اندر کما حقہ کما ینبغی اظہار ما فی الضمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج کے اس دور کے اندر جس طرف بھی نگاہ کی جائے آپ کو مسلمان پست اور کمزور ہی نظر آئے گا۔ انفرادی طور پر اگر نگاہ ڈالی جائے یا اجتماعی طور پر نگاہ ڈالی جائے، جس علاقے کے اندر جہاں بھی جس بستی میں اور جس شہر کے اندر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو مسلمان پست ہی نظر آئے گا، کمزور نظر آئے گا۔ ہر طرف بد امنی اور ہر طرف رہزنی اور ہر طرف مسلمان پریشان حال نظر آتا ہے۔ اور کبھی افلاس کی وجہ سے یہ پیچھے ہے اور کبھی بدعمالیوں کی بنا پر یہ پیچھے نظر آتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان کے دل کے اندر سے خوف الہی نکل چکا ہے۔ اگر ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہے، ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر عمل سے باخبر ہیں، اور یہ انسان اللہ پاک سے جو ہے دوری اختیار کیا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر خوف الہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے خوف الہی نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے پیچھے ہے، آج مسلمان کمزور ہے، آج مسلمان جو ہے یعنی بدعمالیوں کے اوپر لگا ہوا ہے، آج مسلمان جو ہے یعنی اگر دیکھا جائے مسلمان کے دل کے اندر یعنی خوف الہی نہ ہونے کی وجہ سے فسق و فجور موجود ہے، آج ایک مسلمان کے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ موجود ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر سے خوف الہی نکل چکا ہے۔ ایک مسلمان کے دل کے اندر خوف الہی موجود ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بد کرداری اختیار کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رہزنی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کہ وہ پیچھے رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پست اور ذلیل ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو۔ اور دل کے اندر جب اللہ کا خوف موجود ہوگا تو پھر یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور کبھی بدعمالی نہیں کر سکتا، کبھی بد کرداری نہیں کر سکتا، کبھی دل کے اندر یعنی کینہ بغض حسد نہیں رکھ سکتا، اور کبھی کسی کے خلاف پروپگنڈا بہتان نہیں لگا سکتا، اور کبھی الزام تراشی نہیں کر سکتا، کبھی غیبت اور چغلی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اخلاق رذیلہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اخلاق رذیلہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کے اندر اللہ رب العزت بڑے احسن طریقے سے اپنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے بندوں کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہی چاہتے ہیں کہ میرا ایک ایک بندہ جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والا بن جائے، اور اللہ پاک جو ہے اپنے ایک ایک بندے کے ساتھ 70 مئو سے زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں۔ اور اگر سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کو ایک مرتبہ اللہ پاک کو ایک بندہ پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے پکارتا ہے، اور کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور جس آدمی کے دل کے اندر خوف الہی موجود ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی عمل کروں گا کل اللہ کے سامنے میں پیش ہو جاؤں گا، اور سارے اعمال بھی میرے پیش ہوں گے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے جس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، فرمایا دل تو کچھ اور چاہتا ہے لیکن کرتا کچھ اور ہے، اس کا دل اور دماغ کچھ اور سوچتے ہیں لیکن سوچتا کچھ اور ہے، یعنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، نہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، نہ نفس کی بات کو سنتا ہے، بلکہ بات کس کی سنتا ہے؟ اللہ کی۔ فرمایا کہ جو کل اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا، فرمایا ایسا نہیں کہ ایک مسلمان اور ایماندار کا یہ کام نہیں ہے کہ تو دل کے اندر خواہش کے اندر جو بات آ گئی اس کو پورا کرنا شروع کر دیا، نہیں، ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ جو دل کے اندر سے اور جو شیطان کے وسوسے سے، جو نفسانی خواہشات کے ذریعے سے جو بات سامنے آ گئی اس کو لے لیا، یہ مسلمان کا، ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے، فرمایا کہ جو بات اس کے سامنے آتی ہے وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ آیا کہ اس کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے یا نہیں، آیا کہ اللہ کی تابعداری ہے یا نافرمانی والا عمل ہے، آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے اس عمل کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود۔ اگر اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے، اس کو لے لیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، ایمان والے کی شان یہی ہے، اپنے نفس اور خواہشات اور شیطان کی پیروی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس لیے
انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس اور خواہشات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ فرمایا کہ تمہارا سب سے کھلا دشمن، بڑا دشمن شیطان ہے، جو ہر وقت ہر آن ہر گھڑی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، جو آگے سے بھی موجود، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی طریقے سے ایک مسلمان وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو ایمان والا، جو دیندار ہے، جب اس کے سامنے خواہشات آتی ہیں، ان خواہشات کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آیا اس کے اوپر میں عمل کروں یا نہ کروں۔ اگر شیطانی خواہشات ہیں تو انہیں پسے پش ڈال لیتا ہے، اگر اللہ پاک کی تابعداری فرمانبرداری ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا۔ فرمایا کہ دل کے اندر بہت ساری برائیاں سامنے آتی ہیں کہ میں آنکھ غلط استعمال کروں لیکن استعمال نہیں کرتا، زبان غلط استعمال کروں لیکن نہیں کرتا، دل و دماغ، اعضائے جوارح، یہ ساری چیزیں جتنی بھی صلاحیتیں اللہ پاک نے دی ہیں، یہ دل و دماغ اور خواہشات اور شیطان تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو غلط استعمال کرے، لیکن ایمان والا مسلمان جو ہے مقابلہ کرتا ہے، وہ غلط استعمال نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا کہ اب فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کیا ملے گا اس کو جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا، ناجائز خواہشات سے، اور اسی طریقے سے شیطان کی پیروی سے جس نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ فرمایا اللہ پاک تمہیں کیا دیں گے؟ فرمایا جنت دیں گے، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جنت ہوگا۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جنت۔ آنکھ تو چاہ رہی ہے کہ میں غلط دیکھوں لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے۔ فرمایا کہ ابو اللیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان کے اندر موجود ہوں تو انسان جو ہے یعنی بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کی آنکھ جو ہے غلط استعمال ہونے سے بچ جائے، فرمایا کہ جب خوف الہی موجود ہوگا تو یہ انسان کی نگاہ غلط استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھ حرام کاری کے اندر مبتلا ہو گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ کل قیامت والے دن ان آنکھوں کے اندر آگ ڈال دی جائے گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب خوف الہی موجود ہوگا تو آنکھیں غلط استعمال نہیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے فرمایا انسان کا دل جو ہے جب خوف الہی موجود ہوگا، دل کے اندر کی جو صفائی ہو جائے گی، دل کا اندر پاک ہوگا کیونکہ خوف الہی موجود ہے۔ فرمایا اب اس کے دل کے اندر جو کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ مسلمان ان کو نکال دے گا کہ یہ اب کسی کے بارے میں اس کے دل کے اندر یہ بات آ رہی، کوئی دشمنی والی بات آ رہی ہے تو اس کو نکال دے گا، کوئی حسد اور کینہ بغض آ رہا ہے تو اس کو ختم کر دے گا۔ یہ مسلمان کی شان ہے، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند ہے۔ فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس اعضاء کے اوپر جسم کے جس حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک مسلمان
جہاں بھی پریشان حال ہوتا ہے تو پورا ایک دوسرا مسلمان بھائی بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا کہ خوف الہی موجود ہوگا، اس کے دل کے اندر کی بھی صفائی ہو جائے گی، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی جائز استعمال ہوں گے، ناجائز استعمال نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس کے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ جائز استعمال ہوگا۔ خوف الہی جب موجود ہوگا، جب خوف الہی نکل جائے گا تو پھر آنکھ بھی غلط استعمال ہوگی، زبان بھی غلط استعمال ہوگی، کان بھی غلط استعمال ہوں گے، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، جسم کا ہر عضو جو ہے وہ غلط استعمال ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کہتے ہیں آمین۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، خوف الہی دل کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور جس کے دل کے اندر خوف الہی موجود ہوگا اس کی دنیا کی زندگی بھی بن گئی، اس کی آخرت کی زندگی بھی بن گئی۔ فرمایا کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک تلاوت کی گئی اس کے اندر کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے۔ فرمایا الا ان اولیاءہم اللہ، الا ان اولیاءہم المتقون، فرمایا کہ اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن لوگوں کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک کا انسان دوست بن جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی جتنی بھی زندگی یہ مختصر ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، دنیا کی عزت عارضی، دنیا کا نفع عارضی، دنیا کا نقصان عارضی، دنیا کی جو عزت عارضی، ذلت عارضی، دنیا کی بیماری عارضی، دنیا کی صحت عارضی، دنیا کی جوانی عارضی، دنیا کا مال و متاع عارضی ہے، دنیا کے عہدے ڈگریاں عارضی ہے۔ میرے بھائیو، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی جو زندگی اللہ پاک عطا فرمائیں گے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جوانی آخرت میں وہ ہمیشہ کی جوانی ہوگی، عزت ہمیشہ کی عزت ہوگی، اور اسی طریقے سے فرمایا کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، اور اعمال کرنے والے، اعمال حسنہ کرنے والے کو اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے، جو جنت کی صورت میں ایک مسلمان متقی انسان کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی رفیق حیات سے عرض کرتے ہیں کہ رفیقہ، اگر کوئی میٹھا، کوئی حریرہ سا ہو تو مجھے میرے لیے لے آئیں۔ کھانے کے ساتھ اگر کوئی حریرہ، کوئی میٹھا موجود ہے تو وہ بھی ساتھ بنا کے لے آئیں۔ فرمایا کہ رفیقہ حیات، زوجہ ہم سب کی ماں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کھانے کے ساتھ حریرہ پیش کر دیا، کھانے کے ساتھ میٹھا پیش کر دیا۔ فرمایا کہ اب رفیقہ حیات کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت کو کھانے کے ساتھ میٹھا پسند ہے، تو اس لیے فرمایا کہ چلو جو ماہانہ تنخواہ جو بیت المال سے تنخواہ ملتی ہے، وظیفہ ملتا ہے، فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کم کر کے، کچھ نہ کچھ بچا کے اپنے پاس رکھوں، اور مہینے کے بعد فرمایا کہ کبھی کبھار حضرت ابوبکر، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا اونچی آواز میں بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ چلو ایک مرتبہ مہینے کے اندر کبھی کبھار ایک میٹھا حضرت کے کھانے کے ساتھ پیش کر دوں گی۔ آپ دیکھیں، بڑا اہم اور دلچسپ واقعہ ہے۔
فرمایا کہ رفیقہ حیات نے امہات المؤمنین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے تھوڑا بہت بچا کر مہینے کے بعد جب کھانے کے ساتھ ایک حریرہ ایک میٹھا پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، او بیوی ذرا بتاؤ نا یہ میٹھا یہ حریرہ کہاں سے آ گیا؟ تو بیوی نے جواب دیا، حضرت میں نے آپ کا جو وظیفہ اس سے تھوڑا بہت بچا کر میں نے آپ کے لیے یہ حریرہ تیار کیا ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ میٹھا پسند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا خوش ہو جاتا کہ بیوی آپ نے تو بڑی کمال کی ہے نا، کہ آپ نے اتنی بچت کر دی اور میرے لیے اتنی محنت کی کر دی اور میرے لیے میٹھا تیار کر دیا۔ لیکن فرمایا نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کا اظہار فرمایا اور پھر آرڈر جاری کر دیا، حکم دے دیا، فرمایا کہ میرا وظیفہ جتنا ہے اس وظیفے میں سے جتنی مقدار کے اندر یہ میٹھا حریرہ تیار ہوتا ہے میرے وظیفے سے اس کو کم کر دیں۔ سب کہنے سبحان اللہ۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس سے کم آمدنی کم وظیفہ بھی موجود ہو تو میرا گزارا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس اوپر والا جس سے حریرہ تیار کیا گیا اس کو میرے وظیفے سے نکال دیا جائے، بیت المال کے اندر جمع کر دیا جائے۔ یہ کیا تھا؟ خوف الہی۔ یہ کیا تھا؟ خوف الہی تھا۔ یہ کیا تھا؟ تقویٰ تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جلیل القدر شخصیت، کس طریقے سے ان کے دل کے اندر یہ بات اور یہ خیالات اور تصورات کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ جی میرا اس سے کم آمدنی پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر طرف بدامنی ہے، ہر طرف انسان مسلمان پریشان حال ہے، اور اس پریشانی کا مین سبب کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر سے خوف الہی نکل چکا ہے۔ آج بھی اگر خوف الہی اس کے دل کے اندر موجود ہو پھر وہی نقطہ ہے، خوف الہی وہی نقطہ ہے۔ اگر ہم سب کے دل کے اندر خوف الہی موجود ہو تو پھر ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری جو یہ بد امنیاں ہیں یہ ختم ہو جائے گی، بھائی چارگی آ جائے گی، اور یہ ساری جتنی بھی جو ہے افلاس ہے، یہ تنگ دستی ہے، یہ جو ہے یہ ختم ہو کر اللہ پاک اس کو جو ہے یعنی تبدیل کر کے وسعت و فراوانی کے اندر لے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہمارے دل کے اندر خوف الہی موجود ہو جائے، کاش ہمارے دل کے اندر خوف الہی موجود ہو جائے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے گاؤں کے اندر سے ایک بکری چوری ہو گئی۔ فرمایا کہ بکری چوری ہونے کے بعد اب ان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے کسی نے چوری کر کے اس کو ذبح کر دیا ہو اور پھر ذبح کر کے اس کے گوشت کو جو ہے بیچ دیا ہو، اور پھر ان کے دل کے اندر اتنی بڑی بات آ گئی کہ اب کیا کروں تو کیا کروں؟ ہو سکتا ہے وہ گوشت میرے گھر میں آ جائے، میں گوشت خرید لوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام میرے پاس، وہ حرام کی بکری اس کو میں خرید کر اس کو استعمال کر دوں۔ ریوڑ والوں سے پوچھا، جو بکریاں رکھتے ہیں ان سے پوچھا کہ بتاؤ ایک بکری جو ہے بکری اس کی عمر تقریباً اوسطاً کتنی عمر بنتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت ایک بکری کی عمر کم و بیش تقریباً 7 سال جو ہے بنتی ہے، 7 سال تک ایک بکری جو ہے زندہ رہتی ہے۔ فرمایا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت استعمال نہیں کیا، 7 سال تک، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر خوف الہی موجود تھا۔ دل کے اندر خوف الہی موجود ہے تو میرے بھائیوں
اللہ پاک نے خوف الہی رکھنے والوں کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے. سب کہنے سبحان اللہ. ان للمتقین مفازا. اللہ تبارک و تعالی متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی کو رکھ دیا. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا کہ متقی پرہیزگار لوگ جن کے دل کے اندر خوف الہی موجود ہے، اللہ پاک ان کی دنیا کی زندگی بھی سنوار لیتے ہیں، اللہ پاک آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بھی سنوار لیتے ہیں. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف الہی رکھنے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ پاک نے جنت ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک محل جنت کے اندر فرمایا سبز موتیوں سے تیار کیا گیا ایک محل. فرمایا کہ اس محل کے اندر 70,000 گھر ہیں. کتنے ہیں؟ کتنے گھر ہیں؟ فرمایا کہ اس محل کے اندر 70,000 گھر ہوں گے اور ان 70,000 گھروں کے 70,000 کمرے ہوں گے. فرمایا کہ 70,000 کمروں والا 70,000 گھر ایک موتی سے تیار کیا ہوا محل اللہ پاک عطا فرمائے گی تو کن کو؟ جن کے دل کے اندر خوف الہی موجود ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ایسے ہی اوصاف رکھنے والوں کے لیے اللہ پاک نے جنت کو تیار ایسا خوبصورت محل تیار کیا ہوا ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون. فرمائے کہ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ پاک نے متقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. فرمایا کہ وہ متقی لوگ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار لوگ، فرمایا متقی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. فرمایا کیسی جنت اللہ پاک عطا فرمائیں گے؟ فرمایا ایسی جنت ہوگی فیہا انہار من ماء غیر آسن. اللہ پاک ایسی جنت عطا فرمائیں گے اس کے اندر جو ہے پانی صاف ستھرے پانی کی نہر ہوگی. فرمایا کہ ایسی جنت اللہ پاک نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. فرمایا اللہ پاک نے ایسی جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے. فرمایا کہ صاف ستھرا دودھ کی نہر، صاف ستھرے دودھ کی نہر، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. فرمایا صاف ستھرے دودھ کی نہریں اس جنت کے اندر بہتی ہوئی نظر آئیں گی، یہ متقی لوگوں کے لیے. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. فرمایا کہ اللہ پاک نے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ایسی جنت جس کے اندر شہد کی بھی نہر ہوگی، صاف ستھرا شہد، اور اسی طرح فرمایا شراب کی بھی نہر ہوگی، صاف ستھری شراب. فرمایا کہ دنیا کی شرابیں جن کو اللہ پاک نے حرام کیا ہوا ہے، فرمایا ان کو استعمال کرنے سے انسان کا دل و دماغ جو ہے کام کرنا چھوڑ دے. بہن بیٹی بیوی کی تمیز نکل جاتی ہے. لیکن آخرت کے اندر اللہ پاک نے جنت کے اندر ایسی نہر شراب کی ہوگی، انسان اس کو استعمال کرے گا تو تر و تازہ ہو جائے گا. اللہ پاک نے یہ سب کچھ کس کے لیے؟ جن کے دل کے اندر خوف الہی موجود ہو. خوف الہی رکھنے والے دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا. آنے والی ساری منازل آسان ہوگی. اللہ پاک ہمیں خوف الہی نصیب فرما دے. اللہ پاک ہمیں خوف الہی نصیب فرما دے. اللہ پاک ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا دے. اللہ پاک ہمیں نافرمانیوں سے بچا دے. اللہ پاک ہمیں ایمان والی دولت نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت.